پیارے محترم دوستو، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان غوث اعظم سبسکرائب کریں۔ کہیں نہ کہا آپ سے میری مال کی شادی کرنا چاہتی نفیسہ بولی تو میرے آقا نے فرمایا میں ایسے جواب نہیں دوں گا، پہلے اپنے چچا سے مشورہ کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کو کسی کے مشورے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، حضور کی سب کو ضرورت، حضور کو ابو طالب کے مشورے کی ضرورت بے شک نہیں ہے۔ مگر میرے آقا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ لڑکے جو کہتے ہیں نا نئے نئے لڑکے اپنی مرضی سے شادی کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے، کر لینی، ماں باپ کی بغیر مرضی کے شادی کرنا گناہ ہے، اور ایسی شادی میں نے کامیاب ہوتی نہیں دیکھی جو ماں باپ کی بغیر مرضی کے، ماں باپ کا دل دکھا کے کوئی کامیاب۔ سنیں، اب حضور نے فرمایا مشورہ کروں، کیوں مشورہ کروں؟ تاکہ قیامت تک کے لیے یہ میری امت کے لیے سنت ہو جائے، تعلیم ہو جائے کہ جب کوئی نکاح کرے تو اپنے بڑوں سے مشورہ کر لے، یہ اس کے نبی کی سنت بھی ہے، اللہ نے اس میں برکت بھی عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب حضور دولہا بن کے آ رہے ہیں، اب ذرا بولو سبحان اللہ۔ یہ بتاؤ جب آمنہ کا بیٹا دولہا بنا ہوگا تو بہاریں کیسی آئی ہوں گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پوری کائنات سجی ہے، جو معراج کا دولہا ہے، جب وہ دولہا بنا ہوگا تو پھر حال کیا ہوا ہوگا؟ اچھا دولہا بھی بنے ہیں تو کس کے بنے ہیں یہ بھی سن لو، 2 بار کی بیوہ کے، یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، اور حضور کی 25 سال عمر ہے، ان کی 40 سال ہے، ان کے بچے بھی ہیں، اور 2 بار بیوہ بھی ہو چکی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج بیواؤں کے ساتھ ہندوستانی گھٹیا معاشرے میں ہم ہندوؤں کی تہذیب میں 800 سال رہے ہیں، اس کا اثر آج بھی ہمارے اوپر پایا جاتا ہے۔ بیوہ سے کوئی شادی کرنا اچھا نہیں سمجھتا۔ دیکھو بیوہ سے کوئی جوان شادی لے کے آتا ہے، کنوارے کی شادی ہوتی ہے بہت کم، کبھی ہوتی نہ کے برابر ہوتی نہیں۔ کنوارا نہیں کرتا ہے، وہ کرتا ہے جس کی بیوی مر گئی ہو، جو کسی لائق نہیں رہا ہو۔ بیوہ پہ ظلم آج بھی مسلمان معاشرے تک میں یہ ہوتا ہے، کئی جگہ بعض جگہوں پر۔ یہ بتاؤ بیوہ کسی کی بیٹی نہیں ہوتی، کسی کی بہن نہیں ہوتی؟ ایک بیوہ نے پھانسی لگا لی، بچ گئی، کسی نے پوچھا تو نے پھانسی کو لگائی تھی؟ کہا اپنی ماں کی وجہ سے۔ کہا سگی ماں کی وجہ سے؟ کہا ہاں۔ کہا تیری سگی ماں نے کیسا کیا کہہ دیا؟ کہا میری ماں، میرے بھائی کی شادی ہو رہی تھی تو میری ماں نے کہا، میں نے کہا امی تم سب کو زیور دکھا رہی ہو، مجھے کیوں نہیں دکھاتی؟ تو میری ماں نے کہا تجھے زیور نہ دکھاؤں گی کیونکہ تو منحوس ہے، معاذ اللہ۔ تجھے زیور دکھاؤں گی نا تو میرے بچے کی زندگی پہ نحوست پڑ جائے گی، لعنت پڑ جائے گی۔ کہتی ہے اتنی تکلیف مجھے ہوئی ہے کہ میری زندگی اب مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں اب تک کوئی نیک کام نہیں کیا نا، شادی ابھی ہوئی نہیں ہے، کنوارے ہو تو نیک کام کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا، پوری زندگی گناہ کیے اور اب رب کو راضی کرنا ہے نا، تو دیکھ لینا کوئی محلے میں پڑوس میں ایسی عورت ہو جس کے بچے ہوں، بیوہ ہو، جس کا شوہر مر چکا ہو، دل پہ اس کے ایسی قیامت گزری ہو، تو جب اس عورت کو تم دیکھو نا تو اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، اس کے ہاتھ کو تھام لینا، تم سے کوئی راضی ہو نہ ہو، رشتہ دار ناراض ہو جائیں مگر آمنہ کا بیٹا تم سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مگر بیوہ سے شادی کرو، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو میں کنوارا ہوں، مغرور ہوں، شادی بھی کنواری لڑکی سے کروں گا، نوجوان ہوں تو کنواری لڑکی سے شادی کرنا کوئی گناہ نہیں، مگر اگر غرور ہے اس بات کا تو خدا کی قسم تو کیا جوان ہے، جوان تو اللہ نے آمنہ کے بیٹے کو بنایا، اور جیسا جوان آمنہ کے بیٹے کو بنایا ایسا نہ تو آج تک بنایا اور نہ بنائے گا۔ بے شک بے شک۔ تو شاہ خوباں تو جان جہانا، تو شاہ خوباں تو جان جہانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا سید شواد میاں صاحب قبلہ سبحان اللہ۔ حضور جو ہے وہ دولہا بن کے پہنچے سیدہ خدیجہ کے یہاں، شادی ہو گئی۔ اب مجھے بتاؤ ذرا ایک بات دل پہ ہاتھ رکھ کے، جب بیٹے کی شادی ہوگی تو ماں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو حضور کی ماں تو ہے نہیں، مگر یہ ایک دوسری ماں ہے جو چلی ہے، اس نے سفر شروع کیا ہے سن کے کہ میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، تو اس نے سفر شروع کیا ہے، اس کے چہرے پر جھلیاں ہیں اور کپڑے بھی اس کے پھٹے ہوئے ہیں، بہت زیادہ اچھے کپڑے نہیں اس کے،
مگر اس کے دل میں ارمان حضور سے ملنے کا ہے. اس کا نام ہے حلیمہ سعدیہ. اور وہ کہتی ہے جب میں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں میرا بیٹا بدل گیا ہو، مالدار ہو گیا ہے، مالدار گھر سے شادی ہو گئی ہے. پھر بولی نہیں وہ تو بچپن میں بھی کریم تھا، وہ تو اب بھی کریم ہی ہوگا. فرماتی ہیں سیدہ حلیمہ سعدیہ کہ جب یہ گئیں اور جب حضور نے انہیں دیکھا، حضور اپنی بیوی کے پاس بیٹھے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ جب اپنی ماں کو دیکھا تو یہ سگی ماں تو نہیں تھی، اور یہ کون سا معاشرہ تھا جو اپنی ماں کو سگی ماں کو بیچ دیتے تھے. بیٹے 300 درہم کا بیچ کے پیسے جیب میں رکھ کے آ جاتے تھے، سگی ماں کو باپ کے مرنے کے بعد بیچ دیتے تھے. مگر اس زمانے میں جب ماں آئی ہے تو یہ اللہ کے رسول جن کی عزت سے بڑی اللہ نے کسی کی عزت نہیں بنائی، جب اپنی ماں کو دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے نبی کھڑے ہو گئے، میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، اور پھر اپنی ماں کے لیے چادر بچھائی، اوپر بٹھالا، پھر نیچے بیٹھ گئے. اپنی بیوی کے سامنے کیسا ادب کیا ہے، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ مصطفیٰ نے کیوں ادب کیا؟ تاکہ آپ کو تعلیم ہو جائے، تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں تمہارے ماں باپ کی عزت کریں تو پہلے اپنی ماں باپ کی، اپنی بیویوں کے سامنے عزت کرنا سیکھو. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت جب تم نہیں کرو گے تو تمہاری بیویاں کیسے کریں گی؟ وہ تو دوسرے پیٹ کی ہے نا. تم تو کرتے نہیں، تم تو گالیاں دیتے ہو. اچھا پھر ایک بات اور بتاؤں، آج سب کے لیے عزت ہے مگر بندے کے پاس ماں باپ کے لیے نہیں. جی آپ ہمارے ہاتھ چومتے ہو، نہ چوما کرو، کوئی گناہ نہیں ہمارے ہاتھ چومنا. میری اوقات نہیں ہاتھ چومانے کے، اللہ معاف کرے. نہ چوما کرو. علماء کے ہاتھ چومتے ہو، نہ چوما کرو. اور ان کے چومنے سے کچھ نہیں ہوگا تب تک جب تک کہ تو اپنی ماں کے ہاتھ پیر نہیں چومے گا. کیا کہنے بابا. اور جو اپنے ماں باپ کا مؤدب ادب والا نہیں ہوتا وہ ڈھونگی ہوتا ہے. بے شک. تو اگر کسی کے ہاتھ چومتا بھی ہے تو اس میں خلوص نہیں ہوتا، بے شک. وہ ریاکاری ہوتی ہے. خدا کی قسم یہ تو علماء ہیں. آپ کعبے کو بھی چومو گے نا تو کعبہ بھی کہہ دے گا مجھے تجھ سے کوئی تعلق نہیں، چاہے مجھے چوم یا کچھ کر، چونکہ تو اپنے ماں باپ کا نہیں ہے. اور پہلے ہندوستان میں جانے سے پہلے ماں کے قدموں کو چوم کے چلا گیا نا تو کعبے کی برکتیں تجھے چوم لیں. سبحان اللہ واہ 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 واہ. بہت. آج ماں باپ کے لیے عزت نہیں بندے کے پاس. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے جواب دے دیں. وقت تو تھوڑا گزر رہا ہے، اللہ معاف کرے، تھوڑا سا وقت ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں بھائی بیٹھ کے سنو آرام سے، کوئی ضرورت نہیں. خدا کی قسم واللہ کے ساتھ جب کوئی بات کہی جائے اور اس میں تھوڑا شک بھی ہو تو کفر ہوتا ہے. میں کہتا ہوں واللہ مجھے اب کوئی حاجت نہیں. آپ آرام سے بیٹھ کے سکون سے سنیں. جو کہہ رہا ہوں وہ سنو. آج سب کے لیے عزت ہے تمہارے پاس. داڑھی سفید ہو گئی ہے، باپ گھر پہ ہے، اسے ڈانٹتے ہو، اسے پھٹکارے لگاتے ہو. کیا اس کی داڑھی آج ہی سفید ہوئی ہے؟ کیا یہ پہلے سے داڑھی اس کی سفید تھی؟ نہیں، ایک دن تجھ سے بھی زیادہ کالی تھی. مگر اس نے تجھے پڑھایا، تجھے لکھایا، نہ دھوپ دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، تیرے لیے سفر کرتا رہا، تجھے کھلاتا رہا. ایک باپ مجھ سے کہہ رہا تھا سید صاحب میرے لیے دعا کر دو کہ میں مر جاؤں. میں نے کہا کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ کہنے لگا 4 بچوں کا باپ ہوں. آج جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو بچوں سے بھیک مانگنی پڑتی ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کے کہتا ہے یہ میرا باپ ہے، میرے پیچھے کھڑا ہے، اس پہ میرا قرضہ ہے. حضور نے فرمایا یہ تیرا باپ ہے؟ کہاں؟ حضور نے فرمایا تیرے پیچھے جو کھڑا ہے کہاں؟ کہا پہلے سے آگے کر. پھر فرمایا تیرے باپ پہ تیرا کوئی قرضہ نہیں ہے، تجھ سے زیادہ تیرے مال کا تیرا باپ مالک ہے. بے شک. آج باپوں کی، ماں کی کوئی قدر نہیں. آج سب سے بات کرتا ہے بندہ فون پہ، ٹیلی فون پہ، فیس بک، واٹس ایپ. فیس بک یہ ہو گیا مسلمان، فیس بک یہ کم وقت جنہیں کون سی دنیا میں گزر. 25 وہ فیس بک پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک امریکہ میں آدمی تھا، اس کے 5 لاکھ دوست تھے. کتنے؟ 5 لاکھ فالوور تھے اسے. اس نے کہا دیکھ تو لوں یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. دن رات نیٹ پہ لگا رہتا تھا، دن رات فیس بک چلاتا رہتا تھا، یہ ایکسپٹ تو وہ ایکسپٹ، یہ سب کچھ کرتا تھا. بہت مشہور آدمی تھا. اس نے کہا دیکھوں تو کہ کوئی میرا کام آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ کیا کہ اپنی موت کی خبر اڑائی. شام ہو گئی، کوئی اسے اس کا 5 لاکھ میں سے ایک شخص بھی اس کے قریب نہیں آیا. اس کے جنازے کے ٹائم پہ نہیں پہنچا، وہ زندہ تھا. بس آئی تو اس کی ماں آئی. کہ کون سے رشتے نبھانے چلے ہو تم؟ سب کے لیے وقت ہے. سگی ماں تمہیں آواز دیتی ہے تو اس کی آواز نہیں سنتے. آج ماں ہے تو غنیمت جان لو، کل ماں نہیں ہوگی تو بندہ روتا رہے.
18 سال پہلے میرے ابو کا انتقال ہوا تھا، آج 18 سال ہو گئے. خدا کی قسم مجھے کوئی دوسرا باپ نہیں ملا جس کے اندر میں جلوہ باپ کا دیکھ لے، جس کے اندر محبتیں پائی جاتی. ایک بار جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو واپس نہیں آتی ہے. اور آپ اور میری اوقات کیا ہے؟ ماں کو تو حضور نے مس کیا ہے. اللہ کے رسول کالا امامہ شریف بنا ہے اور مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں. اونٹ کے کوہان اونٹ پر بیٹھے ہیں اور سرکار کا امامہ شریف کوہان میں لگ رہا ہے. سرکار جو ہے وہ اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں، مگر صحابہ ایک چیز اور دیکھ رہے ہیں کہ چہرے پہ آنسو اتنے ہیں کہ سسک رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور رونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا رونے کی وجہ یہ ہے آج میں مکے میں داخل ہو رہا ہوں تو سب ہیں، اگر میری ماں آمنہ ہوتی تو آج مجھے دیکھ کے اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی. سبحان اللہ. آج مائیں آواز دیتی ہیں تو بندہ سنتا نہیں. بتاؤ ماں نے کبھی کہا عید آ رہی ہے تو مجھے بھی جوڑے دلوا دے؟ بیوی تو لڑائی لڑ لیتی ہے، مگر ماں سے کبھی تم نے پوچھا؟ چلو اس نے خود نہیں مانگا تو تم نے پوچھا؟ کبھی ماں سے کہا ماں شادیاں آ رہی ہیں پہنے کی کپڑے؟ کیوں؟ کیا ماں اس قابل نہیں؟ سب ہیں. دوستوں کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے. کبھی ماں سے کہا ماں آج تیرے لیے کھانا لے آؤں ہوٹل سے؟ بیویوں کے لیے یہ دنیا بھر کی چیزیں لاتے ہو. کبھی ماں سے کہا چل ماں تجھے بازار میں لے چلوں تو تیری عید کی خریداری کروا دوں تجھے؟ نہ، کبھی نہ کہا. اچھا ماں بھی کتنی ہوتی ہے، کبھی مانگتی نہیں عوض، کبھی عوض نہیں مانگتی، اپنی محبت کا بدلہ نہیں مانگتی. ہم بھی کیسے بیکار ہیں، ماں کو ماں نہیں سمجھ پا رہے. ماں ہوتی ہے. ایک بچہ تھا نہیں، وہ اس کی ماں مر گئی تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی. تو اس سے اس کا دوست پوچھا تیری ماں کون سی والی اچھی ہے؟ یہ وہ تیری سگی والی ہے یہ؟ تو وہ رونے لگا سچی یہ ہے، اچھی وہ تھی. کہا کیوں؟ کہا وہ مجھ سے کہتی تھی اگر تو نے شیطانی کی تجھے ماروں گی. کہا پھر؟ کہا میں شیطانی کرتا تھا وہ پھر بھی نہیں مارتی تھی، جھوٹی تھی. مگر یہ کہتی ہے شیطانی کروں گی، کرے گا تو ماروں گی. میں کرتا ہوں تب بھی مارتی ہے، نہیں کرتا ہوں تب بھی مارتی ہے. میری شادی کو آج 5-6 سال ہو گئے. اب میں گھر جا رہا ہوں، اپنے گھر جاؤں گا کچھ دیر میں. کبھی کبھی گھر قریب پہ پروگرام ہوتا ہے جیسے آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے، تو جب گھر کے قریب جاتا ہوں، جب دروازے پہ دستک دیتا ہوں تو 5-6 سال ہو گئے گھر میں سب ہوتے ہے سحری افطار مگر تیری کمی ہو. تو جب آواز دیتا ہوں دروازے پہ، خدا کی قسم واللہ کہتا ہوں، جب میں دروازے پہ آواز دیتا ہوں تو میری امی اٹھ کے آتی ہے. 60 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، پیروں سے چلا نہیں جاتا، ایک دم بوٹ کے چل نہیں سکتی تو لنگڑاتی بھی آتی ہے. جب دروازہ کھولتی ہیں تو پھر میں انہیں دیکھتا ہوں ان کے لنگڑانے کو، تو پھر میں سوچتا ہوں آج یہ ہیں تو دروازہ کھل رہا ہے، کل امی نہیں ہوں گی تو شاید کوئی دروازہ کھولنے والا بھی نہیں ہوگا. اور کون دروازہ کھولے گا؟ کسی میرے دل کی آواز آئے گی. بندے نے سب کچھ بہت ترقی کر لی انسان نے، مگر بہت دور چلا گیا رشتوں سے. انسان کے پاس ماں کا ادب باقی نہیں رہا. وہ کہتے ہیں وہ عمر فاروق اعظم کے دور میں ایک عورت نے اپنے بیٹے کو پال کے جوان کر دیا. اپنے شادی نہیں کی، جوانی کی، اور اتنا بانٹتی تھی اللہ کے نام پہ. بیٹا مالدار ہو گیا، بڑا تاجر بن گیا. جب تاجر بن گیا تو پھر ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو شادی کر دی. تو بہو آ گئی تو بہو بولی تیری ماں جو ہے نا تجھے برباد کر دے گی. بولے کیسے؟ کہ وہ تو ہر آنے والے کو دیتی، وہ تو جو بھی آتا ہے اسے بانٹتی، اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو کبھی منع نہیں کرتی. تو حضور فرماتے ہیں، میرے آقا سرکار کی حدیث ہے کہ میں محمد ہو کے قسم کھاتا ہوں اللہ کے نام پہ دینے سے گھٹتا نہیں بڑھتا ہے. تو وہ عورت بولی اپنی ماں کو نکال دے. ایک دن 2 دن، ایک دن ایسا آیا کہ اس نے اپنی ماں کو نکال دیا. اور کون کہتا ہے کہ ماں کی بددعا اثر نہیں کرتی؟ خدا کی قسم سب سے پہلے اگر کسی کی بددعا اثر کرتی ہے تو وہ ماں ہے. اس نے اپنے کلیجے کا لہو پلایا ہے، اس نے خود اپنے آپ بھوکے رہ کے تجھے کھلایا ہے. میں نے ماں باپ کے گستاخ کو ذلیل ہو کے مرتے دیکھا ہے. ذلیل دنیا میں رسوا دیکھے ماں باپ کے گستاخ. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی ماں کو نکال دیا تو ماں بددعا کرنے لگی. ماں نے بددعا کی، برباد ہو گیا. ابھی سفر پہ نکلا تھا، بڑا غرور تھا، تکبر تھا، مگر جب سفر پہ گیا راستے میں کیا ہوا؟ مل گیا اسے چور، اس کے ہاتھ کاٹ دیے.
سب جتنا سامان تھا لوٹ لیا. اب ہاتھ کٹ گئے, مدینے کے بازار میں کھڑا ہے اور رو کے کہتا ہے کوئی مجھے دیکھ لو اور ماں کی نافرمانی سے باز آ جاؤ. دیکھو ماں کو ناراض نہ کرنا. میں دیکھو کتنا بڑا تاجر تھا, آج محتاج ہو گیا. آج مجھے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا, میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے, میں دوسروں کا محتاج ہو گیا. رو کے چیخ کے کہتا تھا مجھے عبرت کے سامان بنا لو. تمام اہل مدینہ آ گئے, ایک میلہ لگ گیا, ایک بہت جمع کافی بہت بڑی بھیڑ اکٹھی ہو گئی. اس کی ماں کو پتہ چلا ماں آ گئی. ماں نے بیٹے کو دیکھا, بھیڑ چیرتی بھی آگے گئی, میرے بیٹے کیا ہو گیا. بیٹے کے دونوں ہاتھ کاٹ کے چیخ ماری ماں نے, میرے بیٹے چپٹ گئی. بولا ماں کچھ نہیں ہوا, جب تو ناراض ہو گئی اللہ ناراض ہو گیا. میرے ہاتھ کٹ گئے, میں برباد ہو گیا. اے میری ماں تو مجھ سے راضی ہو جا. ماں نے اپنے بیٹے کو چوما, بولی بیٹے میں تجھ سے راضی ہوں. ماں اگرچہ روٹی ہے ہم اسے منا لیں گے, موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. ماں روتی رہی, روتی رہی, بیٹے کو جا کے لٹال دیا اور پھر ماں نے مصلی بچھا کے دعا کرنا شروع کر دی. میرے مولا کل تک ہی تو ناراض تھی, اب تو میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں, اب تو تو بھی راضی ہو جا. ماں رو رہی ہے, اللہ کا عرش ہل رہا ہے. ماں کہہ رہی ہے میرے رب میں کل تک ناراض تھی, آج راضی ہوں, میرے رب میرے بیٹے سے راضی ہو جا. ماں اتنا روئی کہ پوری رات گزر گئی. رب کی رحمت جوش میں آئی. بیٹا جب رات کو لیٹا تھا, آپائش تھا, دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے, مگر جب صبح کو اٹھا, ادھر کا ہاتھ اٹھایا تو پورا ہاتھ اٹھ رہا تھا, ادھر کا ہاتھ اٹھایا تو پورا ہاتھ اٹھ رہا تھا. دونوں ہاتھ دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا, کہیں میں خواب تو نہیں دیکھتا, کہیں میں نے نیند میں تو یہ نہیں دیکھ لیا. باہر گیا, اپنی تسلی کے لیے گھومنے لگا. پھر دیکھا کہ ایک اونٹ کی لمبی لائن ہے اور اس میں اس کا سب مال واپس آ گیا ہے. تو اب کہنے لگا مولا یہ کیا ہے. عاطف غیبی سے آواز آئی, بندے جب تک تیری ماں ناراض تھی تیرا رب بھی ناراض تھا, آج تو نے ماں کو راضی کر لیا ہے تو رب بھی راضی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ دیکھ کر والدین کے رخ کو جس کے دل میں گلاب کھل جائے, ہے یہ قول رسول کے اس کو ایک حج کا ثواب مل جائے. سبحان اللہ. ماں کو راضی کیجئے, باپ کو راضی کیجئے. بات تھوڑی آگے اور بڑھا دوں. الحمدللہ بولتے رہیے, بالکل میں عربی النسل انسان ہوں. اگر تم مجھ سے صاف بھی کہہ دو گے تو برا نہیں لگے گا, اگر نہ طبیعت چاہ رہی ہو تو بیان ختم کروا دینا. مگر ابھی سیدہ خدیجہ پر چند گوشے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, چند رہ گئے ہیں. اب اپنے شوہر کو جب احترام کرتے دیکھا نا ایک بوڑھی عورت کا, تو وہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے, میں کہنے لگی میں تو ایک مزدور عورت ہوں اور وہ عمل کا عرب ہے, تو میں سوچتی تھی وہ تو منہ بھی نہیں لگائے گی. اگر میرا بیٹا مجھے محبت سے بٹھا لے بھی تو وہ تو کہے گی کہاں تم نے اسے اپنے اندر کر لیا, یہ تو دائی ہے. سن رہے ہیں میری بہنیں, آپ بھی سنیں اور آپ بھی سنیں. تو سیدہ خدیجہ کا عمل یہ سنیں, انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کہتی مجھے احترام سے بلایا اور پھر مجھے اندر جا کے اپنے کمرے میں بٹھالا. کہتی ہیں ان کے گھر میں 40 نوکر اور نوکرانیاں تھے. کتنے؟ 40 نوکر. مگر میرے ساتھ نوکرانی نہیں لگائی بلکہ خود میرے کپڑے دھوتی تھی, اللہ, خود میرے بال کاٹتی تھی اور میرے ساتھ وقت دیتی تھی. اور کہتی اتنی خدمت کی کہ پوری زندگی میری بیٹی نہیں کر پائی اتنی 40 دن میں خدیجہ نے کر. اور کہتی ہے جب میں جانے لگی تو مجھے 40 بکریاں دے دی. کتنی دے دی؟ آج تو بہویں برداشت نہیں کرتی ساسوں کو, کہتی اس کی زبان تیز چلتی ہے. یار مولا علی کہتے ہیں لوگوں کو ایسے ہی معاف کر دے جیسے اللہ تجھے معاف کر دیتا ہے. اگر وہ زبان چلتی بھی ہے تو کوئی تیرا برا تو نہیں چاہتی. توجہ ہے, سن رہے ہیں آپ؟ اللہ کرے تو زیادہ لمبی میری تقریر نہ ہو جائے, مگر حالات ایسے لگتے ہیں قاری صاحب, آپ جانا چاہیں تو جانا. نہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرا دل لگ گیا تقریر کرنے میں. سنو گے آپ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سنو آپ اس بات کو سنو. انہوں نے 40 بکریاں دی اور ایک اونٹ دیا. کس وجہ سے دیا؟ کہ پوری دنیا کی عورتیں اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ساسوں کو گھر سے نکالو گی تو برکت نہیں ملے گی, رحمت نہیں ملے گی. یہ جو عورتیں نادان ہیں جو اپنی ساسوں میں ظلم کرتی ہیں, سیدہ خدیجہ نے بکریاں دی اور دنیا کی عورتوں کو بتا دیا تم اگر یہ چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں برکتیں ویسے ہی آئیں جیسے خدیجہ کے گھر میں آتی تھی, سبحان اللہ, تو اپنی ساسوں سے دامن چرایا نہ کرو بلکہ ساسوں کے اوپر لٹایا. بے شک. ٹھیک ہے. اب سنو سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے, بہت مختصر کر رہا ہوں اور اس کے بہت سے اس کے بھی گوچے ختم کر دیے.
میں نے بہت محنت کی تھی اس ٹاپک پر الحمدللہ، اس وجہ سے کہ آپ نے کبھی سیدہ خدیجہ کا مکمل بیان سنا کبھی؟ کیوں نہیں کرتے لوگ؟ کیونکہ لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی. اللہ نے مجھے توفیق دی، بس اس کا کرم ہے. ہاں تو سنو، تو امی عائشہ کہتی ہے حضور کو جتنا نام خدیجہ کا اچھا لگتا تھا اتنا کسی بی بی کا کہتے جتنا محبت سے ان کا تذکرہ کرتے تھے اتنا کسی کا نہیں کرتے تھے. میرے آقا مختار کل ہیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں اگر چاہیں تو قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے اس وجہ سے جنت میں لے جائیں گے کہ تو نے میری خدیجہ کے نام پہ سبحان اللہ جو کہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ نسبتوں کا معاملہ ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ انہیں حاجت ہوگی کوئی، اللہ معاف کرے. چلو پھر انشاءاللہ اس موضوع کو آپ یہیں پہ یاد رکھیے، پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی. بہت زیادہ شور مچتا ہے تو کیا کروں میں؟ اچھا اب مجھے تو لگ رہا ہے میرے سر ہو جاؤ گے، تقریر نہیں کری میں نے تو. ہاں مزاج ایسی لگ رہا ہے. محسیب صاحب مسکرایا بھی کرو، کبھی کبھی سنت ہے، زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں کبھی زور سے بولے، غور سے. مجھے خود یہ لگتا ہے کہ جیسے بعد میں تقریر کر کے میں گناہ کر رہا ہوں، کہ بھئی بعد میں تقریر میں کر رہا ہوں اور خطا بھی میں ہی کر رہا ہوں، کہ بھئی یہ خطا کر رہا ہوں کہ لوگوں کو وقت میں روک رہا ہوں، رکو. حالانکہ خدا کی قسم اس سب کا روکنے کا مطلب اب جو تقریر کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ تک کچھ میسج پہنچا دوں، ورنہ یہ 1 گھنٹے والا مسئلہ تھا میں بہت دیر کا پورا کر چکا ہوں. مطلب 15 منٹ پہلے کر چکا، 1.25 گھنٹہ ہو گیا، مجھے تھوڑی دیر اور رہ گئی ہے. گفتگو کو آپ سمیٹنے کی کوشش کروں گا. امی عائشہ کہتی ہے جتنا تذکرہ ہم نے خدیجہ کا گھر میں ہوتے دیکھا اتنا کسی دوسرے کا نہیں ہوتے دیکھا. فرماتی ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ دروازے پہ دستک ہوئی. اچھا اپنے سسرال والوں کے ساتھ رویہ کیسا کرنا چاہیے یہ سنت سے ذرا دیکھ لیں آپ، اور اپنے آپ کو آپ اس روایت کے آئینے میں دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. کہ یہ تو میرا سالہ ہے، مطلب سالہ تو انسانی نہیں ہے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ لفظ سالہ اتنا بھونڈا ہو چکا ہے کہ اب سالہ نہ کہا کرو، اب بی بی کا بھائی کہنا شروع. سمجھ رہے ہو؟ تو وہ سالہ والا کہتے ہیں. تو اب سنو، امی عائشہ کہتی ہے جب حضور آرام کرتے تھے، سو جاتے تھے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تو جگا دے. میں کہتا ہوں وہاں تو جبریل بھی آ کے پلک ہی ملتے ہیں، وہاں کسی کی ہمت ہے جو آ جائے. اب وہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے کہا دروازہ کھول دوں. اچھا حضور کے دروازے پہ کوئی دستک نہیں دیتا، نہیں. صحابہ کیسے آواز دیتے تھے؟ حضور کے دروازے پہ آ کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر وہ کہتی ہے اس دن ایسا ہوا کہ دستک ہوئی تو میں دروازہ کھولنے لگی تو کہتی مجھ سے پہلے حضور نے دروازہ کھولا. ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بالکل کمزور تھی، حضور سے پکڑ کے لے آئے. پھر اس کے ڈنڈے کو حضور نے ایک طرف رکھا، پھر وہ بات کرنے لگی.